اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان کریم جس ماہ میں ہم پر روزہ فرض ہے، وہ ماہ بہت ہی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس روایت کو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کریم قریب ہوتا تھا، شعبان معظم کے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے اور بلال کو حکم دیا کہ منادی کر دو۔ لوگ جمع ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کریم کی فضیلت کو بیان کیا، کتنا عظیم اور کتنی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے جو ہمارے درمیان آ رہا ہے، جس ماہ کی خود عظمت کو رسول اکرم نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان ھذا الشہر قد حضرکم وہو سید الشہور۔ فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو تمہارے درمیان ماہ مبارک آ رہا ہے، جو مہینہ آ رہا ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں وَتُغْلَقُ فِيهِ ابواب النیران وتفتح فیہ ابواب الجنان، کہ یہ وہ مہینہ ہے، وہ ماہ ہے جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اب ہمیں تیاری کرنی ہے اور ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ رحمت اور برکت کا مہینہ جب آ رہا ہے تو ہم ہر لمحہ عبادت پروردگار میں گزاریں، اور جس طریقے سے حق ہے اس ماہ میں عبادت کا ہمیں انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس میں ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان شہر رمضان شہر عظیم، جو ماہ مبارک ہے یہ عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویمحو فیہ السیئات۔ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ویمحو فیہ السیئات، اور اس ماہ میں ہمارے گناہ کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ،
اور اس مہینے میں ہمارے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کر دیتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق فی ھذا الشہر بصدقۃ غفر اللہ لہ، اور جو شخص اس ماہ مبارک میں صدقہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بخش دیتا ہے۔ صدقہ دینے کا عام مہینوں میں بھی، عام دنوں میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن رمضان کریم میں آپ سوچیں جس ماہ میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ دینا خود ایک نیکی ہے، اور ایسے ماہ میں، ایسے مہینے میں جس مہینے میں مختصر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اللہ اضافہ کر رہا ہو، تو صدقہ جیسی نیکی جس کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے، اس جیسے فعل کو انجام دینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ثوابوں میں کتنا زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، من احسن فیہ الی ما ملکت یمینہ غفر اللہ لہ، اور جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ اس مہینے میں ہمیں یہ بھی ایک نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے اچھے اخلاق سے، حسن سلوک کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ خیال رہے کہ جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادمین ہیں، ان پر اس ماہ میں سختی نہ کریں۔ حکم دیا گیا ہے کہ اس ماہ میں سختی سے پیش نہ آئے، اور جب آپ ان سے نرمی سے پیش آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے گا اور آپ کے گناہ کو اللہ تعالی بخش دے گا۔ پھر فرمایا من حسن فیہ خلقہ غفر اللہ لہ، اور اس ماہ مبارک میں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے گا اسے بھی پروردگار عالم بخش دے گا۔ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے اخلاق کو اگر اچھا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بخش دیتا ہے۔ یہ ہمیں موقع مل رہا ہے، ایسے ہی یہ مہینہ ہم سے نہ گزر جائے، اسی طریقے سے یہ مہینہ ہم سے رخصت نہ ہو جائے کہ یہ مہینہ آیا، یہ ماہ مبارک آیا اور ہم نے اسی طرح سے جیسے عام دنوں میں وقت گزارتے تھے اسی طرح سے وقت گزار دیا اور یہ ماہ مبارک رخصت ہوگا۔ نہیں، اس ماہ میں اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اور اخلاق اچھا بنانے کا بھی ثواب ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔ پھر فرمایا من وصل فیہ رحمہ غفر اللہ لہ، اور اس ماہ مبارک میں، اس مہینے میں جو رمضان کریم ہے، جس نے صلہ رحمی سے پیش آیا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اور مزید اس ماہ کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثم قال ان شہرکم ھذا لیس کالشہور، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح سے نہیں ہے، جسے عام مہینے آتے ہیں اور ہمارے درمیان آ کر کے وہ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو اقبل علیکم بالبرکت والرحمہ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک ہمارے درمیان آتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور جب یہ ہم سے رخصت ہوتا ہے تو ہمارے گناہوں کو بخش کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس ماہ میں
اس ماہ کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم قال ان شہرکم ھذا لیس کالشہور، یہ جو مہینہ ہے یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے کہ یہ مہینہ جس طریقے سے عام مہینے ہمارے درمیان میں آتے ہیں اور گزر جاتے، نہیں، بلکہ اس کی اپنی خاصیت ہے اور خصوصیت ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں انہ اقبل علیکم اقبل بالبرکت والرحمہ، جب یہ ماہ مبارک تمہارے درمیان آتا ہے اور جب تمہارے پاس یہ آتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، دو پہلو ہیں کہ جب یہ ہمارے درمیان آتا ہے تو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ اب ہم اس ماہ کا استقبال کریں کہ ماہ مبارک جو ہمارے درمیان آ رہا ہے یہ رحمت اور برکت لے کر آ رہا ہے۔ پھر جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمارے گناہوں کو بخش کر جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشوا کر جاتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ دو پہلو ہیں اس ماہ کے کہ جب ہمارے درمیان آ رہا ہے، ہم اس ماہ کا استقبال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے رحمت اور برکت لے کر کے آ رہا ہے، اور جب ہم اسے رخصت کریں گے، جب یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہمارے گناہوں کو بخش کر جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ھذا الشہر الحسنات، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا نیکیوں کا مہینہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اس ماہ میں انجام دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ ماہ مبارک، یہ عظیم مہینہ، مہینوں کا سردار جو ہے گزر جائے اور ہم نیکیوں کو فراموش کرتے رہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اس ماہ میں انجام دیجئے، اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا من صلی منکم ھذا الشہر من صلی منکم فی ھذا الشہر للہ عز وجل رکعتین یتطوع بہما غفر اللہ لہ، فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو شخص دو رکعت نماز جو اس پر فرض نہ کی گئی ہو، واجب نہیں، مستحب نماز کو، نافلہ نماز کو انجام دے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بخش دیتا ہے۔ کتنا یہ عظیم مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک میں نافل نماز کا اتنا ثواب ہے، مستحب نماز کا یہ ثواب ہے، پھر سوچے اس ماہ مبارک میں، اس برکت کے مہینے میں واجب نماز کا کیا ثواب ہوگا۔ اور پھر آخر میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم قال ان الشقی حق الشقی من خرج منه هذا الشهر ولم يغفر ذنوبه، ثم قال ان الشقی حق الشقی من خرج منه هذا الشهر ولم يغفر ذنوبه۔ پھر آخر میں فرمایا اس آخر کے فقرے پہ ہمیں توجہ رکھنی ہے اور اسی پہ پورا ماہ مبارک ہمیں گزار دینا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ یہ ماہ مبارک گزر جائے اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کہیں اس صف میں نہ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ ماہ مبارک گزر جائے اور وہ اپنے گناہ کو نہ بخشوا سکے۔ لہٰذا اب ہمیں تیاریاں کرنی ہوگی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو انجام دینا ہوگا اس ماہ مبارک میں، اور پروردگار سے دعا کرنی ہوگی کہ پروردگار ہم سے رمضان کریم کو اس وقت تک نہ رخصت کر اور ہم کو رمضان کریم سے نہ جدا کر جب تک کہ تو ہمارے تمام گناہوں کو نہ بخش دے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ مبارک کا چاند دیکھتے تھے تو قبلہ رخ ہو کر کے ارشاد فرماتے تھے پروردگار اس ماہ کو ہمارے لیے امن و امان، سلامتی اسلام، وسعت رزق کے ساتھ مکمل فرما، یہاں تک کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس ماہ میں دعا کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ارشاد فرماتے تھے اے لوگوں، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس ماہ میں اللہ تعالی شیاطین کو باندھ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور وہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
لہذا ایسا مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. پھر جب وہ ہمیں موقع ملا ہے، اے کاش نہ کہنا پڑے، جب ہمیں موقع ملا ہوا ہے تو ہم اس ماہ میں اپنے پروردگار سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. اور اس مہینے میں دعا کرنی چاہیے، خصوصاً جب دسترخوان پہ افطار کے لیے بیٹھیں تو دعا کرنی چاہیے. اور کم از کم انا انزلنا کو افطار سے پہلے مستحب ہے کہ انا انزلنا پڑھا جائے، اور رات میں 1000 مرتبہ ہر روز ماہ مبارک میں انا انزلنا کی تلاوت کی جائے. اور افطار سے پہلے جو دعا ہے، مستحب دعا ہے، جسے انجام دینا چاہیے. اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. اے اللہ، اللہم لکا صمت، اے اللہ ہم تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں اور تیرے رزق سے افطار کرتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اپنے روزے کو اتمام کرنا چاہیے اور افطار کرنا چاہیے. اللہم